ایک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے کہ کسی آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا دیکھ کیا کہتا ہے، سوچ، انظر ما تقول۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے فَعَيِّدَ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، پھر غربت کے لیے، فقر کے لیے کپڑے تیار کر لے۔ ان الفقرہ، بے شک محتاجی، اسرع الی من یحبنی، میرے محبت کرنے والوں کی طرف اس سے زیادہ تیز آتی ہے جس طرح سیلاب پست جگہوں کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک حدیث تھی۔ اس پر کچھ سوالات آتے مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح بہت سے صحابہ اور بعد کے اکابرین جو مالی طور پر بڑے مضبوط اور نبی پاک کی محبت میں راسخ تھے۔ پھر اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ عام طور پر جان چھڑانے کے لیے یہ کہا گیا طریقہ کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، ترمذی شریف میں ہے، اچھا یہ بعد کتابوں میں، لیکن سند ضعیف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس سے یا تو یہ نا کہ اس مضمون کو کسی اور حدیث میں صحیح سند سے بیان نہیں کیا گیا۔ بیان تو ہے، میں حوالہ دیتا ہوں، یہ طبرانی اوسط میں صحیح سند سے ہے۔ حضرت کعب کو نبی پاک نے فرمایا ان الفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی معادنہ، مفہوم یہی ہے، جس طرح سیلاب پست جگہوں کی اس طرح دوڑ کر آتی ہے محتاجی، فقر۔ اس کو ترغیب و ترغیب میں صحیح بیان کیا ہے انہوں نے۔ ایک اور حدیث، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی انی احبکم اہل البیت، میں آپ کے گھرانے سے محبت کرتا ہوں۔ فقال له نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، نبی پاک نے فرمایا کیا اللہ کی قسم؟ عرض کی اللہ کی قسم۔ فرمایا اعد للفقر تجفافا، محتاجی کے لیے کپڑے تیار کر لے۔ ان الفقر اسرع الی من یحبنا من السیل من اعلی الاقامۃ الاسفل، جس طرح ٹیلوں کے اوپر سے سیلاب نیچے اترے، اس طرح تیزی سے فقر آتا ہے میرے محبت والوں کی طرف۔ یہ حدیث مستدرک امام حاکم میں بخاری مسلم کی شرط کے مطابق ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ لہٰذا یہ کہ فلاں ترمذی کی سند میں ضعف ہے لہٰذا جان چھٹی، یوں تو نہیں بات بنے گی۔ اب اس کی پھر تطبیق کیا ہو؟ بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سے مراد ہے، فقر سے مراد مصائب و آلام ہے، کہ کسی نہ کسی صورت میں مصیبتیں آتی ہیں جن سے بندہ آخرت میں پاک صاف ہو کر جائے گا، ضروری نہیں غربت آئے۔ بعض حضرات نے یہ معنی بیان کیا، انہوں نے شرح مشکل الآثار وغیرہ میں ایک روایت لی جس میں بلا کا لفظ تھا اس حدیث میں، کہ بلا اس کی طرف تیزی سے آتی ہے جو میرے محبت رکھنے والے ہیں۔ میری اس مسئلے میں جو تحقیق ہے وہ کچھ جدا ہے۔ پہلی بات ہے کہ فقر کا لفظ، اس سے غربت اور افلاس کا معنی لینا یہ کوئی ضروری نہیں۔ فقر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فقر الی الخلق، ایک ہے فقر الی اللہ۔ ایک ہے مخلوق کا محتاج ہونا، یہ عیب اور نقص ہے، اور ایک ہے اللہ پاک کی طرف احتیاج، یہ تو کمال اور عزت ہے۔ چنانچہ اس کا اصل وہ حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اعوذ بک من الفقر الا الیک، یا اللہ میں محتاجی سے پناہ چاہتا ہوں مگر جو تیری طرف ہے اس سے پناہ نہیں، الا الیک، تیری طرف محتاجی، اس سے میں پناہ نہیں چاہتا۔ اس حدیث سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ جو فقر الی الخلق ہے
یہاں وہ مراد نہیں۔ نبی پاک سے محبت رکھے تو اس کے دل میں فطری طور پر رجوع الی اللہ کا غلبہ اور جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں بیکار ہو جائے کاروبار سے کہ توکل کے بہانے ہڈ حرام، اس کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کاشت بھی کرے تو نظر اللہ پاک کی طرف، دکان بھی بنائے تو نظر اللہ پاک کی طرف، کاروبار کرے نظر اللہ پاک کی طرف کہ وہ روزی دے گا تو مجھے روزی ملے گی ورنہ روزی نہیں۔ تو یہ رجوع الی اللہ اس معنی میں فقر، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت غربت لازم نہیں آتی۔ رہی وہ بلا والی حدیث، تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے ہوئے حضرات جانتے ہیں کہ لفظ بلا قبیل الازداد سے ہے، کبھی احسان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی امتحان کے معنی میں۔ جس رفیع ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تمہارے فرعون سے نجات فلاں فلاں، بلاء من ربکم، اس کا ایک معنی کہ فرعون کی تنگ کرنے میں بڑی آزمائش تھی، دوسرا معنی نجات میں بڑا احسان ہے۔ تو اس میں پھر وہ بات آ گئی کہ میرے محبت کرنے والے وہ اللہ پاک کے احسانات کے لیے تیار رہیں، احتمال ہے نا، لہٰذا اس کو وہ ایک ڈرانے کے معنی میں لے جانا کہ اس سے جو غربت آئے گی یہ ہوگا، یہ کوئی معنی نہیں، بلکہ کسی بھی عبارت کا، حدیث کی عبارت کا ایسا معنی لینا جو زمینی حقائق کے خلاف ہو، اس کے بجائے اس فہم میں درستگی چاہیے، یہ فہم میں نقص ہے۔ بھی دیکھیں، درود پاک کثرت سے پڑھنا، کیا خیال ہے اس سے نبی پاک کی محبت کم ہوگی؟ یہ تو محبت کے اسباب میں سے ہے۔ اور ایک حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا کروں؟ اپنے ورد کا چوتھا حصہ، تیسرا حصہ، نصف، 2/3، اخیر؟ اس نے کہا میں سارا ہی۔ فرمایا اگر تو اپنا پورا ورد میرے درود و سلام میں اور میری مجھ پر صلات بھیجنے میں گزار دے، اذن تکفا ہموں کا، پھر تیرے فکر دور ہو جائیں گے۔ اب فکر دور ہو جائیں، غربت آئے گی تو فکر تو دور نہیں ہوں گے، پھر تو فکر بڑھیں گے۔ اس کا تو یہ معنی ہے کہ تمام ضروریات کی کفالت اور کفایت ہوگی، گناہ بخشے جائیں گے، دنیا اور آخرت میں تیرے فکر مک جائیں گے۔ یہ بار بار حدیث سے موجود، یہ حدیث اس وقت میرے سامنے مسند احمد بن حنبل کا حوالہ، اذن یکفیک اللہ ما اہمک من دنیاک و آخرتک، دنیا اور آخرت میں ہر فکر تیرا ختم ہو جائے گا اگر تو درود پاک کی اس طرح کثرت کرے گا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، طبرانی کبیر میں، شعب الایمان میں، مجموع الزوائد میں امام ہیثمی کہتے ہیں طبرانی کی سند حسن ہے۔ اسی طرح یہ حدیث یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے، الاحادیث المختارہ ضیاء مقدسی کی کتاب اس میں ہے، مصابیح السنت میں ہے، اور بھی مستدرک امام حاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ درود پاک کے حوالے سے علماء کرام کا جمع غفیر لکھتا ہے کہ درود پاک کی تاثیر سے ہے غربت دور ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے، کثرت سے پڑھے تو غربت و افلاس دور ہوگا۔ اب یا تو یہ معنی کرنا پڑے گا کہ درود پاک پڑھنے سے نبی پاک کی محبت کم ہوگی، اعلیٰ باللہ، درود پاک پڑھنے سے تو یقیناً نبی پاک کی محبت بڑھتی ہے اور تجربہ شرط ہے۔ تو نبی پاک کی محبت بڑھی، اور دوسری طرف ساتھ آ رہا ہے کہ غربت دور۔ پہلی حدیث میں آیا ہر پریشانی دور، لہذا وہ میں نے لینا کہ مصائب آئیں گے، فقیری نہیں، غربت نہیں، وہ بھی مراد نہیں۔ جب سارے فکر دور ہوتے ہیں درود سے تو ماننا پڑے گا کہ نبی پاک کی محبت کی کثرت، محبت کی زیادتی سے اللہ پاک کی انعامات اور احسانات کی بارش ہوگی، اور دل میں رجوع الی اللہ کا جذبہ ہوگا، اور کسی اور کی طرف احتیاج کا خیال تک نکل جائے گا۔ مجھے فلاں کی کان ہے، فلاں کی باننے نہیں، میرے لیے اللہ اور رسول کافی ہے، میرے لیے اللہ اور رسول کافی ہے۔ یہ ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا نا، اگرچہ شاید آج کی کچھ لوگ کچھ فتوے بھی لگانے لگے، یہ 7ویں صدی ہجری میں کسی نے ایک نعت میں یہ جملہ بول دیا، بڑے فتوے لگے تھے اس پر
حسبی اللہ و رسول، بلکہ اس نے تو کہا تھا حسبی رسول اللہ۔ اس پر فتوے لگے تھے، لیکن بات وہ بھی غلط نہیں۔ دیکھیں جن علماء نے یہ صراحت کی کہ درود پاک کی کثرت سے غربت و افلاس دور ہوگا، یہ ہے جلاء الافہام، علامہ ابن قیم کی کتاب، اس میں ہے امتاع الاسماء، اس میں ہے علامہ سفیری کی شرح بخاری ہے، اس میں ہے الدر المندود، اس میں یہ ہے سبل الہدی والرشاد، اس میں ہے نظرۃ النعیم، ذخیرۃ العقبہ، القول البدی، اور بہت سی کتابوں میں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں اور جذب القلوب میں بڑی وضاحت سے یہ بات بیان کی کہ درود پاک کی کثرت سے پریشانیاں دور ہوتی، درود پاک کی کثرت سے فقر، افلاس، محتاجی دور ہوتی۔ پھر اس پر ایک دو حدیثیں اور ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نماز سے فارغ ہوا، میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی پاک پر درود بھیجا، پھر میں نے اپنے لیے دعا کی۔ نبی پاک نے فرمایا سل تو ہوتا، مانگ تجھے دیا جائے گا، تو نے صحیح طریقے سے دعا مانگی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد پھر مجھ پر درود۔ اب مانگنے میں کوئی قید ہے یہ مانگ اور یہ نہ مانگ؟ چنانچہ شارحین نے یہاں لکھا ضروریات میں سے رزق بھی ہے، یہ رزق بھی اسی طریقے سے مانگا جائے اللہ پاک سے کہ پہلے اللہ کی حمد، پھر نبی پاک پر درود، اور پھر یہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ایک آدمی نے، یہ حدیث جو میں نے پڑھی یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور شرح السنہ میں ہے، طبرانی اوسط میں ہے، مصابیح السنت میں ہے، جامع الاصول میں ہے، نسائی کی امام نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، مشکات المصابیح میں، جلاء الافہام میں، القول البدی میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ایک اور حدیث، سال بن سعد کہتے ہیں ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کہ یا رسول اللہ غربت بڑی ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فشکا الیہ الفقر وضیق المعاش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت منزلک، جب اپنے گھر جایا کر طریقہ بنا لے، سلم، سلام کہہ، کوئی اس میں ہے یا نہیں۔ وہ ملا علی قاری نے لکھا نا شرح شفا میں کہ اگر گھر میں کوئی اور نہ ہو پھر بھی کہے، کیونکہ نبی پاک کی روح منبر وہ ایمانداروں کے گھروں میں جلوہ افروز ہوتی ہے۔ خیر اس حدیث میں کوئی ہے یا نہیں، سلام بھیج، ثم سلم علیہ، پھر میں محمد پر سلام بھیج، وقرا قل هو اللہ احد مرۃ واحدہ، طریقہ یہ بنا لے جب بھی گھر میں جائے پہلے سلام بلا، کوئی ہے یا نہیں، ہے تو جو ہے ان کو سلام، نہیں تو بھی سلام، اللہ پاک کے بندوں کو ہو جائے گا، رجال الغیب یہ جو بھی، اس کے بعد میں محمد پر سلام، اس کے بعد قل هو اللہ پڑھ۔ جب اس آدمی نے یہ کیا فَأَدَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ وَعَلَى جِيرَانِهِ وَقَرَابَتِهِ، اللہ پاک نے اس کو اتنا رزق دیا جو اس کو اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو کافی ہو گیا، سب کی ضروریات اسی کے بہانے پوری ہوتی۔ اب درود پڑھنے سے، سلام پڑھنے سے نبی پاک کی محبت بڑھتی ہے، سلام پڑھنے سے بھی بڑھتی ہے، سلام تو اصل سبب محبت قرار دیا گیا ہے، یہاں کیا ہے، رزق بڑھ رہا ہے، پریشانی دور ہو رہی ہے۔ پھر دیکھیں حضور علیہ السلام نے غربت و افلاس سے دعا مانگی، پناہ مانگی، یا اللہ مجھے فقر سے پناہ دے، یا اللہ مجھے افلاس سے پناہ دے، میرے رزق کو فراخ کر۔ یہ بہت سی حدیثیں ہیں، خود قرآن پاک نے وجدک عائلا فاغنا، آپ کو محتاج پایا غنی کر دیا۔ تو اگر یہ محتاجی اور غربت ہی کوئی بڑی اچھی چیز تھی تو اللہ پاک نے نبی پاک کو غنی کیوں کیا؟ نبی پاک کو اللہ پاک نے غنی کیا، اور جو آپ سے محبت کرے گا وہ فقیر ہوگا۔ اب دیانتداری سے بتائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں،
مدینہ شریف آنے کے بعد ایک دن حضور علیہ السلام خوش ہوئے کسی بات پر میں مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے، جو میرے لیے پسند کریں میرے لیے دعا مانگ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مال حلال کی دعا مانگی، برکت کی، پھر اللہ پاک نے بہت زیادہ مال دولت دیا۔ اب کیا خیال ہے، نبی پاک نے اس کے ایمان کو نقص میں ڈال دیا تھا؟ درجے کم ہو جائیں اور یہ دوری ہو جائے، یہ تو کوئی معنی نہیں نا۔ پھر دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دولت اور سطوت اتنی کہ ہر کوئی غنی بھی مانتا ہے ان کو، اور دولت بھی ان کی بہت زیادہ تھی۔ اب کوئی کہے گا جی آج کے دور کا ایک فقیر آدمی، اس کے دل میں نبی پاک کی محبت زیادہ ہے اور عثمان غنی کے دل میں تھوڑی تھی؟ کوئی عقل کی بات کرے۔ یہ جو زاویہ بن گیا ہے جی افلاس نبی پاک کی محبت کا لازمی نتیجہ، بس ٹھیک ہے جی نبی پاک کی محبت ہمیں کافی ہے، غربت۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام مسلمان کو غریب چھوڑتا ہی نہیں۔ کیوں؟ بیکار رہنے کی اجازت نہیں دیتا اور نحوستوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ضروریات کی کفالت ضرور ہوگی۔ کسی کو کرامت کے بہانے ہو جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ اصل وہ خلفائے راشدین کا طریقہ کاروبار ہے، کوئی نہ کوئی کام کسب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ احادیث وہ اسی مضمون پر ہیں۔ یہ حدیث اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ، یہ مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابو داود میں، مسند بزار میں، مستدرک امام حاکم میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور روایت پر غور کریں، ابو بکر صدیق سے بھی بڑا کوئی عاشق رسول ہوگا؟ ابو بکر صدیق نے فوت ہوتے وقت حضرت عائشہ کو فرمایا فوت ہونے سے پہلے، میں نے تمہیں 20 وسق کھجوریں کی کہی تھیں، وہ کاٹ لیتی تمہاری تھیں، اب چونکہ میری مرض الموت ہے اب وہ سارے وارثوں کا حق ہے۔ عرض کی ابا جی جتنا بھی آپ مال ہوتا میں چھوڑ دیتی، لیکن اللہ پاک آپ کو صحت دے، یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اپنے 2 بھائیوں 2 بہنوں کے درمیان کتاب و سنت کے مطابق تقسیم کر لینا۔ انہوں نے کہا میرے 2 بھائی تو ہیں، عبد الرحمن اور محمد، میری 2 بہنیں کیسے؟ 2 بہنوں کا مطلب میرے سوا 2 بہنیں ہوں، میری تو ایک بہن اسماء ہے۔ فرمایا کہ جو بنت خارجہ بیوی کا نام لیا وہ حاملہ ہے اور میں دیکھتا ہوں وہ بیٹی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی کرامت ہے نا، کہ آپ کو پتہ چل گیا پیٹ میں لڑکی ہے۔ تو یہ حدیث موطا امام مالک میں موجود، سنن بہقی میں، شرح معانی الآثار میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ پھر 20 وسق کھجوریں، باغ تھا اس میں سے 20 وسق کھجوریں لے لو، پھر فرقت وہ غربت و افلاس تو نہ ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے۔ اچھا جب اسلام لائے تو 40,000 درہم تھے نبی پاک کی خدمت کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے آپ نے وہ سب غرباء کمزور لوگوں کو خرید کر غلاموں کو مظلوموں کو آزاد کرنے میں اور اسلام کی خدمت میں صرف کر دیے۔ رقم تھی تو نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من الناس علیہ، سب سے زیادہ احسان جس کا مجھ پر ہے ان میں سے ابو بکر ہے، اپنے مال میں اس نے بہت زیادہ میرے ساتھ بھلائی کی، اللہ پاک اس کو بدلہ دے گا۔ یعنی مال حلال ہو، حلال طریقے سے کمایا ہو اور اخلاص سے خرچ کیا جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ معنی لے لینا کہ بس جی۔ پھر قرآن پاک میں مہاجرین کو کہا گیا، جو لوگ وہ جنگ بدر میں قیدی تھے نا اور ان سے فدیے لیے گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تم سے لیا جا رہا ہے اللہ پاک تم کو اس سے بہتر دے گا اگر تمہارے دلوں میں اخلاص ہے۔ پھر حضرت عباس کے اسلام کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس ایک دن بڑا مال آیا، نبی پاک نے عباس کو فرمایا کہ چاچا یہ جتنا اٹھا سکتے ہو لے جاؤ، ان چادر پھیلائی اور
کافی سارا بھر لیا، اٹھانے لگے، اٹھانا مشکل تھا، عرض کیا کسی کو کہیں مجھے اٹھوائے، فرمایا یوں نہیں، خود جتنا اٹھا لو۔ اب کیا خیال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو کس راستے پر لگایا؟ اپنی محبت سے دوری پر۔ عباس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں تھی، حالانکہ ان کی محبت وہ اخص الخواص صحابہ میں سے ہیں، اخص الخواص صحابہ میں سے حضرت عباس آتے ہیں۔ جب ان کے حالات پر کبھی مجھے وقت ملا تو بیان کروں گا تفصیل سے، عقل حیران ہوتی ہے کہ اتنے فضائل جمع ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں حضرت عثمان غنی، تو پھر عثمان غنی ہیں ہی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طبیعت میں زود کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، آپ اپنے آپ پر خرچے کو بڑھاتے نہیں تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بے تحاشا مال دولت آیا تو حضرت علی کا حصہ، وہ چونکہ سابقون الاولون میں ہیں، بہت زیادہ بنا، تو حضرت علی نے اس رقم کو، یہ بھی علی کی دانائی ہے نا، آپ نے اس سے زمین خریدی، زمین خرید کر اس کو قابل کاشت بنایا، اس میں باغ لگوایا۔ یمبو کا علاقہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ حضرت علی نے وہاں چشمے اگائے تھے کاریگر بلوا کر، حالانکہ عرب کی زمین میں چشمے اگانا بڑا معنی رکھتا ہے۔ پھر اس کی آمدن ہوئی، جب وہ سب کچھ تیار ہو گیا آپ نے وقف کر دیا اللہ کے راستے میں، متولی مقرر کر دیا۔ کسی نے ایک موقع پر حضرت علی سے کہا جی آپ کا لباس بڑا سادہ ہے، فرمایا الحمدللہ میرا ستر عورت ہو رہا ہے، پھر فرمایا کہ آج میرا صدقہ 40,000 ہے، آج میرا صدقہ 40,000 ہے۔ 40,000 وہی صدقہ کرے گا نا جس کے پاس کوئی شے ہے۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جواد اور طلحۃ الخیر کہا جاتا ہے، ایک موقع پر آپ نے ایک دن میں 4 لاکھ درہم خیرات کیے۔ صحابہ کرام میں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ابتدائی دور میں کچھ غربت تھی صحابہ پر، بعد میں تو وہ بھی دور ہو گئی فتح خیبر کے بعد۔ اب کون کہے گا یہ فتح خیبر کے بعد نبی پاک کی محبت دلوں سے گھٹ گئی تھی اس لیے غربت دور ہو گئی؟ لہٰذا یہ مفہوم، یہ حدیث مشکل احادیث سے ہے جس کی تطبیق کی یہ صورت میں نے بنائی، اور حقیقت راز اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا رسول، جو مجھے سمجھ آئی کہ اس طرح ساری حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس پر ایک سوال آخری یہ، جی حدیث پاک میں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آتے ہیں، اس کے بعد جو ان کے زیادہ مشابہ، اس کے بعد جو زیادہ مشابہ۔ اچھا، اس میں پھر بلا کا لفظ یہ ہے نا، اس میں پھر بلا کا لفظ یہ ہے، اور کیا صرف مال دولت اور ظاہری نعمتیں کوئی شے ہے؟ کیا یہ کیفیت سمجھ نہیں آتی کہ شہید کو جب قتل کیا جاتا ہے تو ایسی لذت پاتا ہے، یہ حدیث ہے نا، ایسی لذت پاتا ہے کہ وہ کیا جنت میں بھی کہتا ہے، جب پوچھا جائے کوئی خواہش وہ کہتا ہے مجھے بھیج، وہ لذت جو شہید ہوتے وقت آئی تھی وہ یہاں نہیں مل رہی، تو وہ لذت، یہ بھی تو احسان ہے نا۔ امام محمد فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہم علماء کو کتنی لذت اور خوشی نصیب ہوتی ہے جب کوئی مسئلہ تلاش کر رہے ہیں اور مل جائے، تو شاید یہ تلواریں لے کر ہم سے وہ چھیننے آ جائیں، یہ لذت کے حقدار ہم ہیں۔ یعنی یہ کوئی کیفیت، یہ الصارم المسلول کے مصنف ایک بڑے عالم تھے، جیل میں تھے، کسی نے کہا جی کتنی دیر ہوگی آپ جیل میں ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، فرمانے لگے تم کیا سمجھتے، میری جنت میرے سینے میں ہے، میں مطمئن ہوں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، بات ختم، مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ یعنی جسم آروں سے کاٹا جا رہا ہو، ضربیں لگ رہی ہوں، لیکن لذت
یہ کوئی عجیب ہی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی محبت کی. اچھا، تو اشد الناس بلاء الانبیاء کا یہ معنی بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی احسان اور اس کی محبت کی لذتیں ایسی ایسی انبیاء کے لیے اور ان سارے. اس میں پھر وہ معنی تو سارا بدل جائے گا نا. حقیقت اللہ پاک جانے. لیکن میں نے جو اس وقت اس حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک کی محبت، اس کو جو مصائب کا سبب سمجھا جاتا ہے یا فقر و فاقہ کا سبب سمجھا جاتا ہے. چلو پرانے کو صحابہ کرام کے بعد آ جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی، ان سے پہلے امام ابو حنیفہ، امام مالک، فقیہ لیث، امام شافعی. امام شافعی کے پاس ہدیہ نذرانے بڑے آتے ہیں اور بعض اوقات ایک ایک دن میں 40 ہزار دینار ہدیہ آتا اور آپ خیرات فرما دیتے. جوڑ کر نہیں رکھتے تھے لیکن آتا تو بڑا تھا نا. اب کوئی کہے گا کہ ائمہ اربعہ میں سے یہ 3 امام نبی پاک کی محبت سے خالی تھے؟ امام مالک کا پہلا دور غربت و افلاس میں اور آخری دور تو بڑا زیادہ مال دولت تھا. پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، امام رفاعی، اور ہمارے بر صغیر میں حضرت نظام الدین اولیاء، آپ کا خرچہ بڑا زیادہ وسیع و عریض. سید اشرف جہانگیر سمنانی، جن کی زندگی میں بادشاہت کا رنگ تھا، پہلے بادشاہت چھوڑی، پھر جب فقر میں بادشاہت ملی تو پھر ظاہری بادشاہت کی طرح عزت، احترام، مال دولت کی، ثروت کی کثرت، یہ سارا کچھ تھا. چلو کوئی کہے گا یہ پرانی باتیں چھوڑو، شاید جی تاریخی حقائق مسخ ہو. امام احمد رضا تو کل کی بات ہے نا. آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ سالانہ آمدن آپ کی 1500 روپیہ تھی. یہ اس دور میں جب 7 روپے کا تولہ سونا آتا تھا، 7 روپے کا 1 تولہ سونا، اس دور میں 1500 روپے جس کی سالانہ آمدن ہو، اور آمدن بھی مستقل، دکانیں تھیں، مکانات تھے، باغات تھے، پورے محلے آپ کے ملکیتی تھے جن میں لوگ کرایہ دار ضرورت مند رہتے. بہت سو کو مفت بٹھایا ہوا تھا اور بہت سے وہ کرایہ پر رہتے. تو اب اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ احمد رضا کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں تھی. یا اس سے آگے آ جاؤ، ہمارے بابا جی فقیہ اعظم علیہ الرحمہ، حالانکہ ظاہری اسباب بھی نہیں تھے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ایسا مال و دولت کا دروازہ کھولا تھا کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی. حضرت سیدی فقیہ اعظم علیہ الرحمہ ایک بار حج پر جانے لگے تو اپنے عزیز و اقارب میں سے 7 لوگوں کو لے کر گئے، قریبی رشتہ داروں میں سے 7 لوگوں کو لے کر گئے. ان میں آپ کے 2 بیٹے بھی شامل تھے اور بھی بعض عزیز تھے. تو کسی نے ذکر کیا جی بحری جہاز سے جائیں گے. فرمایا کیوں؟ ہم ہوائی جہاز سے جائیں گے. اس وقت 7,000 روپیہ ایک آدمی کا لگا تھا. یہ 1976 میں 49,000 وہ آسانی سے بھر دینا، حالانکہ ہوائی جہاز کا خرچہ اس وقت ایک آدمی کا 1,600 روپے ہوتا تھا. یہ وہی کر سکتا ہے نا جسے اعتماد ہے کہ ٹھیک ہے. وہ حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کے ایک فارسی نعت ہے، اس کا ایک شعر، چوں وہابی وہم بے زادی نمیدار ماں، ان کی طرح میں غربت کا وہم نہیں رکھتا. کیوں؟ چوں درے اغنائے محبوب خدا بھی نیم باز، جب دیکھتا ہوں نبی پاک کے دروازہ غنی کرنے کا کھلا ہے. اغناہم اللہ و رسولہ، قرآن پاک کہتا ہے نبی پاک کے غنی کرنے کا دروازہ کھلا ہے، مجھے غربت کا کیا وہم؟ میں نبی پاک کا نوکر، آپ کی خدمت میں مصروف.